بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے فضول خرچی سے اجتناب، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہمیشہ ہر قدم پر، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اس لیے کہ یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ یعنی انسان کو اللہ نے جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس دنیا میں، کہ مثلاً یہ رزق اللہ کی طرف سے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو، کہ انسان اگر کھانے اور پینے سے پرہیز کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا تو گویا یہ زندگی، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی حفاظت ضروری ہے۔ اور یہ جو امانت ہے اللہ کی طرف سے، امانت کے بارے میں جواب دینا ہے، لہذا کوئی بھی ایسا کام اگر انسان کرے کہ بیمار پڑ گیا اور یہ کہ اس کی صحت متاثر ہو رہی ہو، بگڑ رہی ہو، مثلاً یہ کہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہو، تو اس چیز کی ممانعت ہے، لہذا حکم یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو تاکہ صحت برقرار رہ سکے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر مخیلۃ ولا سرف ان اللہ یحب ان ترى نعمته علی عبدہ، کھاؤ اور پیو اور صدقہ بھی کیا کرو، یعنی خود بھی کھاؤ اور پیو، اور جو ضرورت مند قسم کے افراد ہیں انسان کے ارد گرد ان کے لیے صدقہ کرے، جو کوئی بھوکا ہے اسے بھی کھانا کھلائے، جو کوئی بے لباس ہے اس کے لیے لباس کا انتظام کرے، تو فرمائے کہ کھاؤ اور پیو اور صدقہ بھی کرو اور لباس بھی پہنو۔ ان تمام چیزوں کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی اور یہ شرط بھی لگا دی کہ فی غیر مخیلۃ ولا صرف، کہ دو شرطیں ہیں، کھاؤ پیو صدقہ بھی کرو عمدہ لباس بھی پہنو، لیکن دو باتوں کا خیال رہے ہمیشہ۔ پہلی بات یہ کہ جو کچھ تم پہن رہے ہو اس میں تکبر کی جھلک نہ ہو، کہ انسان اگر نفیس لباس زیب تن کرتا ہے کہ اللہ نے اسے خوشحالی سے نواز رکھا ہے تو قیمتی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تکبر جھلکنا کہ اس قسم کا لباس، یا لباس تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے لیکن جیسا بھی ہے پہن کر انسان اترا کر چلنے لگے، اور یہ کہ اس میں غرور اور تکبر کے آثار نمایاں ہونے لگیں، تو ایسا نہ ہو، تکبر نہ دکھائے انسان۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ ولا صرف، حد سے تجاوز نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ تو کھانے پینے کا حکم ہے، صدقہ کرتے رہنے کا حکم ہے، مناسب لباس پہنا کرے انسان، اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن دو چیزوں کا خیال ہمیشہ رکھے انسان کہ تکبر کی جھلک نظر نہ آنے پائے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی ہو حد کے اندر ہو، فضول خرچی نہ آنے پائے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ نے اپنی نعمتوں سے بندے کو نواز رکھا ہو تو نعمت نظر آنی چاہیے بندے پر، کہ جب اللہ نے گنجائش دی ہو، خوشحالی سے نوازا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ کنجوسی اور بخل کی بجائے، کہ اللہ نے روپیہ پیسہ دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو اچھا کھاتا پیتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے، بیوی بچوں کو، اور نہ ہی مناسب لباس پہنتا ہے کہ سردی ہے ٹھٹھر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لباس کی اسے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اچھے کپڑے خرید لوں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، سبھی کو کہتا ہے کہ بس گزارا چلاؤ۔ تو گویا کہ توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس نے نعمتوں سے نوازا ہو کسی بندے کو تو نعمتیں نظر آنی چاہیے، ہاں البتہ یہ کہ حد کے اندر ہو، فضول خرچی نہ ہونے پائے، اور یہ کہ تکبر وہاں موجود نہ ہو، ہمیشہ عجز و انکسار ہو کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو اب ان نعمتوں کی وجہ سے انسان تکبر دکھانے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اسی قدر اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے، کہ جس قدر اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ ہو، جس قدر اللہ کی طرف سے انسان کو ترقی اور خیر و خوبی اور عروج نصیب ہوتا چلا جائے، اسی قدر انسان کو چاہیے کہ اس کی گردن اللہ کے سامنے، اپنے منعم و محسن کے سامنے مزید جھکتی ہی چلی جائے۔ جتنا زیادہ روپیہ پیسہ ملا ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جائے اللہ کے سامنے، اور اسی قدر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک وہ بہتر ہوتا چلا جائے۔ نہ یہ کہ غرور اور تکبر دیا ہے اللہ نے، اور یہ کہ عجز و انکسار کی بجائے، احسان مند ہونے کی بجائے یہ غرور اور تکبر دکھانے لگے، تو یہ بات مومن کو کسی صورت زیب نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا ہے، قیل وقال وإضاعة المال وکثرت السؤال۔ پہلی چیز ہے قیل وقال، فضول باتیں، کہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، نہ کوئی آخرت کی بھلائی ہو، نہ اپنا فائدہ نہ کسی دوسرے کا فائدہ، یوں فضول قسم کی گفتگو کرتا رہے انسان، اور بالخصوص اگر اس قسم کی فضول باتیں ہوں کہ جن میں کسی کے لیے دل آزاری کا امکان بھی موجود ہو، کہ گالی بکی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے وغیرہ، تو اس کی قباحت و شناعت مزید بڑھ جائے گی۔ تو پہلی چیز جو کہ اللہ کو ناپسند ہے وہ فضول قسم کی باتیں، کہ انسان بولتا چلا جائے بلا وجہ بلا ضرورت، اور دوسری چیز یہ کہ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اللہ کو یہ چیز، یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بہت زیادہ سوال کرتے رہنا، زیادہ سوال کرنا، اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ پیسے مانگنا، کسی سے مدد کا سوال کہ میری مدد کر دیجئے،
تو اگر کوئی واقعی بہت پریشان حال ہے، بہت ضرورت مند ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک بار کسی کو کہہ دیا کہ جس سے امید ہو کہ یہ میری مدد کر سکے گا، اور اس کے بعد 2-4 دن گزرنے کے بعد کوئی ہلکا سا اشارہ اسے دے دیا کہ انسان ہے وہ بھی شاید بھول گیا ہو، لیکن اس کے بعد اسے پریشان نہ کرے کہ بار بار، کہ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا لا يسألون الناس الحافا، کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں لیکن یہ ستر پوشی اور یہ عزت نفس کے معاملات کے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، کہ یہ کسی سے مانگتے نہیں، اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، لہذا ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ انہیں مالدار اور یہ کہ خوشحال سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت مند نہیں ہے، کہ بظاہر ان کا طریقہ حلیہ اور انداز ایسا ہے کہ ملنے جلنے والوں کو یہ خبر ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ کسی مالی مشکل سے دوچار ہے۔ تعرفہم بسیماہم، ہاں ان کی ایک نشانی ہے کہ جس کے ذریعے آپ انہیں پہچان سکتے ہیں کہ لا يسألون الناس الحافا، بار بار لپٹ لپٹ کر وہ نہیں مانگیں گے، ضرورت کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تو آخر کار بس ایک بار کوئی ہلکا سا اشارہ کر دے گا۔ تو بار بار مانگتے رہنا تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کے معنی و مفہوم ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ زیادہ سوال کرتے رہنا، یعنی کوئی فرض کیجئے دینی مسئلہ ہے تو انسان کی اگر یہ عادت ہو کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات ہر ایک سے پوچھتا پھرتا ہو کہ اسے تسلی ہی نہیں ہوتی، اور بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو واضح ہوتے ہیں کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یوں دین کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں اگر انسان پوچھے گا تو بلا وجہ اتنی ہی پابندیاں اپنے اوپر لگاتے چلے جانا، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ الغرض یہ 3 چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ کہ وَإِضَاعَةَ الْمَال، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرتے رہنا، یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ، یعنی قرآن کریم میں 19ویں سپارے میں جو صورت ہے سورۃ الفرقان، 18ویں سپارے میں اس کی ابتدا ہے، پھر آگے 19ویں سپارے میں وہ چلی گئی ہے، تو وہاں اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ کے جو خاص بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی بہت سی علامات بیان کی گئی کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، تو انہی علامات میں سے ایک علامت اللہ کی طرف سے اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جب مال خرچ کیا کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کیا کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیا کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ راستہ اپنایا کرتے ہیں۔ روپیہ پیسہ اور مال خرچ کرنے کے معاملے میں اہل ایمان کی شان یہ ہے اور ان کی علامت یہ ہے اور ان کا انداز اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی بخل یا کنجوسی سے کام لیا کرے انسان کہ گویا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے میانہ روی کا اور اعتدال کا، وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہیں، نبوت کا حصہ ہیں، یعنی گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے ان 3 چیزوں کو اپنائے رکھا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائے رکھا، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اور یہ کہ آپ سے قبل گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سبھی نے خود ان 3 خوبیوں کو اپنائے رکھا، اور دوسروں کو بھی، اپنی امتوں کو، اپنی اقوام کو، سبھی کو ہمیشہ انہی 3 خوبیوں کی تاکید و تلقین بھی فرمائی کہ یہ 3 خوبیاں الہدی الصالح، کہ انسان کی جو سیرت ہے، جو اس کا باطن ہے، ہدایت کے راستے پر رہے ہمیشہ انسان، کہ جو اس کا باطن ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کے افکار و خیالات، اور اس کا انداز فکر، اور اس کی سیرت و کردار، اس کا اخلاق، اس کا باطن جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے باطن۔ والسمت الصالح، ظاہر بھی صالح ہو، پاکیزہ ہو، خوبصورت ہو، کہ انسان کا یہ حلیہ، یہ اس کی شکل، اور یہ اپنا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اپنا یہ لباس، یہ پہناوا، انسان ان چیزوں کو مناسب رکھا کرے، نہ یہ کہ ہوش ہی نہیں ہے، گویا بس مجنوں قسم کا انسان بنا پھر رہا ہے دنیا میں، اور یہ کہ اس پر وقار ہو، دیکھنے میں، اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں وقار جھلک رہا ہو، اور اس کا انداز، اس کے طور طریقے، اور یہ کہ صفائی کا وہ خیال رکھا کرتا ہو کہ صاف ستھرا انسان، باوقار قسم کا انسان، ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ کہ والاقتصاد، میانہ روی، ہر معاملے میں میانہ روی ہو، دنیاوی معاملات میں بھی میانہ روی، کے مثلا ہم نے یہ آیت پڑھی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اور فرمایا کہ پہنو، والبسوا، کلوا واشربوا وتصدقوا، والبسوا، کھاؤ پیو، صدقہ بھی کرو، پہنو بھی، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی میانہ روی، فضول خرچی سے اجتناب، اور دینی معاملات میں بھی میانہ روی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، رات کا کچھ حصہ میں جاگ کر، اور یہ کہ بیدار رہ کر اللہ کی عبادت میں بسر کرتا ہوں، اور رات کا باقی کچھ حصہ سو کر بسر کرتا ہوں، آرام کیا کرتا ہوں۔ یوں دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ میانہ روی سے کام لے، فضول خرچی سے اجتناب ہی کرتا رہا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔